اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اپنا ایکسپیرینس جو وہاں پر الہدیٰ کی ساری ٹیم کے ساتھ، ان کے جو مینجمنٹ ٹیم تھی اور استاذہ کے ساتھ سارا سیشن ہمارا کیسے گزرا۔ ہم لوگ شدید دھند کے باوجود الحمدللہ بالکل ٹھیک وہاں پر ٹائمنگ پہ پہنچ گئے، حالانکہ 10 بجے سیشن تھا اور تقریباً 9:30 بجے ہم لوگ پہنچے ہیں۔ اور جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے ہیں، ہیون کیسل مارکی میں انہوں نے سارا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کے اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور اس کے علاوہ اعلان عام تھا، ہر سسٹر کے لیے وہاں پر آ سکتی ہیں۔ تو وہاں پر جاتے ہی جو سب سے بیسٹ مومنٹ تھا کہ گاڑی جب جا کے ہم لوگوں نے وہاں پہ روکی ہے، تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں، ان کی جو ٹیچرس تھیں اسٹاف کی، وہ ویلکم کے لیے کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے وارم ویلکم کیا، اندر لے کر گئے، اور اندر جا کر ہال سے پہلے ایک روم تھا، سائڈوں پہ انہوں نے ایک اسٹال ٹائپ لگائے ہوئے تھے، بینچز رکھے ہوئے تھے، وہاں پر جا کے اپنا نام، اس کے علاوہ فون نمبر اور کس سٹی سے ہیں وہ سارا درج کروایا گیا، اور اس کے ساتھ ہمیں مختلف انہوں نے پامفلٹس دیے، جس میں ایک تھا کہ الہدیٰ کے کون کون سے ادارے یہاں پر گوجرانوالہ میں کام کر رہے ہیں، آئی تھنک 9 سے اوپر، اور اس کے علاوہ ان کا ویلفیئر فاؤنڈیشن، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک سورۃ سجدہ دی، وہ بھی ایک کارڈ کی صورت میں تھی، اور ساتھ دعاؤں کے لیے تھی، دعائیں تھیں 2، میں آپ کو دکھاؤں گی، کھانے کی دعائیں تھیں مختلف اس میں، تو میں کہتی کھانے کی دعائیں، اچھا جی، بہرحال وہاں پر سارا وہ درج کروایا، کچھ اور پامفلٹس تھے وہ ہم لوگ لے کے اندر گئے، یہ میں نے سارا کیپچر کرنا تھا، میرا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ سارا وہ ویوز شیئر کروں گی، لیکن اندر جا کے انہوں نے کہا تھا کہ کیمراز الاؤ نہیں ہیں، کیمراز بند کر دینے ہیں۔ اچھا جی، اب اندر جا کر سین کیا تھا، جو اسٹوڈنٹس تھیں انہوں نے بلیک ابائی کے اوپر وائٹ اسکارف لیے ہوئے تھے، جو ٹیچرس تھیں انہوں نے بلیک ابائی کے اوپر پنک کلر کے اسکارف لیے ہوئے تھے، اور بلکہ جو سارا درج کر رہی تھیں اور ویلکم کر رہی تھیں وہ سارا اسٹاف ٹیچرس کا تھا، استاذہ کرام کا تھا۔ بہرحال وہ انہوں نے سارا اٹینڈ کیا، اور وہاں پہ سامنے استاذہ کے لیے اسٹیج لگایا ہوا تھا، اور اس کے آگے کافی زیادہ جگہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے چھوڑی ہوئی تھی، اور ان یعنی کہ جو خالی جگہ تھی اس کی سائڈس پہ انہوں نے صوفے رکھے ہوئے تھے، جس پر ساری الہدیٰ میں پڑھانے والی ٹیچرز بیٹھی ہوئی تھیں، اور وہ خالی جگہ کی جو پیچھے والی سائڈ تھیں وہ سارے سائڈوں پر انہوں نے صوفوں سے فل کی ہوئی تھی، اور وہ تھی وہاں پر جو مہمان آئیں گے، مہمان یعنی کہ جیسے آؤٹ آف سٹی آ رہے ہیں وہ سارے وہاں پر بیٹھیں۔ اب جب وہاں پہ ایک بڑی سی اسکرین بھی لگائی ہوئی تھی، کیونکہ بہت زیادہ تھیں خواتین، اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ ہوں گی، اتنی دور سے پھر نظر نہیں آ رہا تھا ان کو۔ اب جب ہم آئے، حالانکہ پورے ٹائم پہ آئے، لیکن اس کے باوجود جو وہ مہمانوں والی سیٹس تھیں وہ فل ہو چکی تھیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں آگے جگہ ملی جہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے تھی، نیچے بیٹھنے کا انتظام تھا، الحمدللہ ہم وہاں پر جا کے بیٹھے، اور ان سب میں جو آگے آگے لے کر جانا کرنا، کیونکہ ہم لوگ تو ایک دفعہ اتنا رش دیکھ کر سارا گھبرا گئے تھے کہ اب کہاں بیٹھیں، کہاں جگہ ملیں گی، تو جو باجی تھیں باجی صفورہ، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں آگے جانے دیں، انہوں نے کہا کہ آگے اسٹوڈنٹس کے لیے، انہوں نے کہا کہ پیچھے جگہ نہیں ہے، ہم نے آپ آگے جانے دیں، تو انہوں نے بغیر ماتھے پہ بال ڈالیں آگے ویلکم کیا، تو ہمیں پھر استاذہ جو تھیں باجی صفورہ وہ ہمیں لے کر آگے بیٹھیں اسٹوڈنٹس کی لائن میں، کیونکہ ہم بھی اسٹوڈنٹس ہی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد وہاں پر استاذہ تھیں، ان کا مجھے نام نہیں آتا کیونکہ میں وہاں کے اسٹاف کو نہیں جانتی، انہوں نے سورۃ سجدہ کے جو ہمیں دیے ہوئے تھے، تو پہلے وہاں پہ استاذہ نے یہ سورۃ سجدہ کے جو انہوں نے وہاں پر دیے تھے، یہ سارا ہمیں تجوید کے ساتھ پڑھایا۔ اس کے بعد یہ دعائیں تھیں ساری کھانے کی اینڈ تک، یہ ہمیں ایک اور استاذہ نے جو تجوید والی استاذہ تھیں انہوں نے ہمیں پڑھایا۔ اب آپ کو میں وہاں کا ماحول فیل کروانا چاہتی ہوں کہ ساری خواتین ہیں، اور ایک ٹیچر قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھا رہی ہیں، ساری خواتین یکسو ہو کر ایک ہی لہجے میں سارے مل کر وہ قرآن پاک پڑھ رہی ہیں۔ تو بلکہ ہم لوگ جب گئے نا، میں ایک چیز اسکپ کر گئی، ہمارے اوپر اس چیز کا ماحول کا اثر کیسے پڑا، جب ہم لوگ
اس ہال میں گئے، اتنی زیادہ خواتین. سب سے پہلے تو ہماری نظر اس ڈسپلن پہ پڑی جو وہاں پر ساری تھا، کہ جو اسٹوڈنٹس تھیں وائٹ اسکارف میں چہرہ ڈھانپے ہوئے، ٹیچر پنک اسکارف میں عبائی کے ساتھ چہرہ ڈھانپے ہوئے. اتنی وہ پیاری لگی ہمیں کہ ایک دفعہ دل میں یہ چیز آیا کہ، بلکہ میری بہن بھی کہہ رہی تھی کہ آپ ہی اللہ کرے نا ایسا ہو کہ ہر مسلمان عورت اپنا وقار جان لے، کہ وہ حجاب کے اندر وہ با پردہ کتنی یونیک اور کتنی خوبصورت لگتی ہے. اور یہ تب انسان پر جچتا ہے اور قبول ہوتا ہے جب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کیا گیا ہو، خالصتاً، نہ ماحول کے دباؤ سے اور نہ کسی اور غرض سے، کسی انسان کی غرض سے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو وہاں پر ہم لوگ جب داخل ہوئے، سورۃ سجدہ جو تھی، جو میں نے بھی آپ کو دکھائی، وہ تقریباً انہوں نے آدھی پڑھا دی تھی. وہ سارے یک زبان ہو کر ایک اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا، وہ ماحول، وہ اسکارف میں لپٹے ہوئے چہرے، وہ چہرے ڈھانپے ہوئے، کیونکہ وہاں پہ ایک دو جو تھے وہ کیمرہ مین تھے، وہ مینیج کر رہے تھے کیمرہ کو، اس کے بعد وہ چلے گئے تھے. تو اس نے ایک دم ایسا ماحول طاری کیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہماری آنکھوں میں آنسو کب آئے، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس محفل کے لیے ہمیں چنا تھا. تو اس وقت مجھے یہ فیل ہوا کہ لوگ مکہ جا کر کیوں روتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جب گھر دیکھتے ہیں وہ کیوں ان کو رونا آتا ہے، کیونکہ وہ فضا ایسی ہوتی ہے. ہر انسان ایک فطرت پر پیدا ہوا ہے. اس وقت انسان کو اپنے گناہ یاد آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور کس چیز کے لیے ہم چنے گئے ہیں، اور کتنے حقیر دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے تھے. اس وقت دنیا کی ساری زیب و زینت جو تھی نا، ان نقاب میں لپٹے ہوئے چہروں کے پیچھے حقیر لگیں، اور ان چیزوں کا ایک روب، حالانکہ بہت فرینڈلی ماحول میں وہ سارے مل رہی تھیں اور سارا اٹینڈ کر رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود ان اسکارف سے لپٹے چہروں میں ایک روب تھا. بہرحال ہمیں تو فیل ہوا. اس کے بعد جا کر بیٹھے، پھر استاذہ نے ہمیں یہ دعائیں پڑھائیں. اس کے بعد ایک اور استاذہ آئیں، انہوں نے ہم سے شیئر کیا مسلم خواتین جو پچھلے گزر چکی ہیں ان میں، اور اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا واقعہ تھا، حضرت فاطمہ تھیں، اور اس کے علاوہ ملکہ زبیدہ، ہارون الرشید کی بیوی. ان کا کردار بھی بتایا گیا کہ اگرچہ ان کو بہت زیادہ بننے سنورنے کا شوق تھا، اور ایون کہ بتایا جا رہا تھا کہ وہی خاتون تھی کہ جنہوں نے اپنے جوتوں پر نگینے اور موتی ستارے لگانے کی ابتدا کی تھی، ان کو اتنا پسند تھا. اور اس کے علاوہ ان کا بڑا بڑا جو وہ کارنامے تھے وہ کیا تھے کہ مکہ سے لے کر مکہ کو جو آنے والا رستہ تھا قافلہ، اب مجھے یاد نہیں فلسطین سے کس سائڈ سے آتا تھا، وہ سارا جو تھا وہ کچا پکا تھا اور حاجیوں کو بہت مشکل ہوتی تھی آنے میں، انہوں نے وہ سارا رستہ پکا کروایا تھا. اس کے علاوہ جو آب زمزم تھا وہ مکہ کے اندر موجود تھا. باہر جو حج کرنے کے لیے حجاج کرام آتے تھے ان کو پانی خرید کر پینا پڑتا تھا اور بہت زیادہ مہنگا پڑتا تھا. تو انہوں نے وہ سارا کام کروایا تھا کہ انہوں نے یعنی کہ بہترین اس وقت دور کے جو انجینئرس تھے ان کو جمع کروایا اور ان سے پتہ کروایا کہ آپ یہ پتہ لگائیں کہ مکہ میں یعنی کہ زمزم کے علاوہ اور سعودی عرب میں اس کے نزدیک کہاں پر پانی پڑتا ہے. تو انہوں نے پھر سارا بتایا کہ اس سر سے دور اتنا علاقہ ہے کہ وہاں پہ پانی ہے، لیکن آنے کے لیے یہاں پر ایک پورا پہاڑ ہے، اور مکہ کے پہاڑ بھی بہت زیادہ سخت تھے، پتھر والے. وہ ایک پہاڑ اس کے درمیان میں پڑتا ہے، اگر وہ یہاں سے چلا جائے تو پانی آرام سے یہاں تک پہنچایا جا سکتا ہے حجاج کرام کے لیے. اور اس وقت اتنے بڑے بڑے بم دھماکے کرنے کے لیے تو چیزیں نہیں تھی کہ اس کو پہاڑ کو اڑا دیا جائے. تو اس وقت کون یہ کام کرتا؟ تو جو زبیدہ تھی، ملکہ زبیدہ، انہوں نے کہا کہ جو مزدور ایک دفعہ بھی پہاڑ کو توڑنے کے لیے ایک یعنی کہ ہتھوڑے سے ضرب لگائے گا تو اس کو میں 1 سونے کی اشرفی دوں گی. بہرحال وہ سارا کام جاری ہوا، اور کام جاری ہوا تو جب آخر میں آئے گی تو اس کے پاس ایک پلندہ تھا جو وہ لے کے آیا خادم کے، یہ آپ نے سارا پے کرنا ہے. تو وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی، جب وہ نہر ساری تیار ہو گئی تھی، اس کے پاس بیٹھی لطف اندوز ہو رہی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ سارا کا سارا جو وہ کھاتا تھا اس پانی کے اندر بہا دیا. انہوں نے کہا یہ میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اس سب کا بدلہ تمہیں آخرت میں ملے گا. تو کہتے وہیں سے پھر اس محاورے کی ابتدا ہوئی تھی، نیکی کر دریا میں ڈال. اچھا جی،
اس کے بعد جب ایک دفعہ ملکہ کہیں جا رہی تھی، ملکہ زبیدہ جو تھیں، تو راستے میں ان کو نا کہیں بلی کی آواز سنائی دی، اپنی پالکی میں جا رہی تھیں، تو انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا کہ دیکھو یہ کس کی آواز ہے، بلی کی، کیا ہوا اس کو؟ جب انہوں نے دیکھا، اس نے آ کے بتایا کہ ایک بلی کا بچہ ہے، اس کی ماں نہیں ہے، سردی کی وجہ سے تو ٹھٹھر رہا ہے اور اپنی ماں کو پکار رہا ہے، رو رہا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، ملکہ زبیدہ نے، انہوں نے بلی کو، وہ بچے کو منگوایا اور اپنے اندر لے کر، اپنی شال کے اندر لے کے اپنے جسم سے اس کو گرماہٹ پہنچائی۔ اب کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر یعنی کہ جب ان کا وقت آیا، ملکہ فوت ہو گئی، تو اس دور کے بہت زیادہ جو نیک تھے ان کو خواب آیا، تو ان کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ زبیدہ تمہاری بخشش کیسے ہوئی، کیا اللہ نے تمہیں بخش دیا؟ وہ کہتی ہاں الحمدللہ مجھے اللہ نے بخش دیا۔ تو وہ کہتی یقیناً تمہاری بخشش اسی وجہ سے ہوئی ہوگی کہ تم نے اللہ کی راہ میں حجاج کرام کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا، تم نے اتنا رستہ صاف کروایا تھا، سڑک پکی بنوائی تھی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بخش ضرور دیا ہے، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ بخشش تمہاری اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ تم نے جو وہ پانی کی نہر نکلوائی تھی یا جس رستہ تم نے بنایا تھا، کیونکہ اس پانی کے نہر نکالنے میں تمہارے نام سے جو شہرت ہوئی، تمہیں اس کا بدلہ دنیا میں ہی مل گیا، لیکن وہ جو تم نے بلی کے بچے کی جان بچائی تھی، اس کو گرمائش دے کر، اپنے شال میں، اتنی قیمتی شال میں لپیٹ کر، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، جانور پر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو بہت بڑا سبق تھا اس میں کہ اللہ تعالیٰ، ہم لوگ دنیا میں بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے پیچھے ہماری چاہت کیا ہے، یا دنیا میں نیک نامی اس کی وجہ سے ملنے سے ہمارا عمل وہیں پر رہ جائے، اور بہت چھوٹے چھوٹے اعمال استاذہ نے بتایا کہ اس وجہ سے آپ آخرت میں آپ کی بخشش ہو سکتی ہے۔ تو چھوٹا ہو یا بڑا اعمال، بڑوں کا تو پتہ نہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے اعمال پہ کبھی رسک نہیں لینا چاہیے، وہ چیز انہوں نے ہمیں سکھائی۔ اور